سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ سے ملاقات کا گمان رکھتا ہو، اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اہل اللہ کی عزت کرے، احترام کرے، تعظیم کرے۔ صحابہ نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ کے بھی اہل ہیں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں اللہ کے بھی اہل ہیں، اور وہ ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو جس نے اہل اللہ کی عزت کی، اس نے در حقیقت اللہ رب العزت کی تعظیم کی۔ تو اے ابو ہریرہ سنو کہ جس نے اہل اللہ کی یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی باقاعدگی سے تلاوت کرنے والوں کی تعظیم کی، عزت کی، اللہ اس کو معزز اور مکرم فرمائے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور سنو، جس نے اہل اللہ کی یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی باقاعدگی سے تلاوت کرنے والوں کی اہانت کی یعنی تذلیل کی، اللہ ان کو رسوا کرے گا، دنیا آخرت میں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کو جہنم میں دوزخ میں داخل فرما دے گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ، اللہ رب العزت کے ہاں اہل اللہ سے بڑھ کے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والوں سے بڑھ کے کوئی معزز نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے بعد جو معزز ہوگا سب سے زیادہ، وہ ہوگا جو قرآن مجید فرقان حمید کی باقاعدگی سے تلاوت کرتا رہا، یعنی اہل اللہ میں سے جو ہوگا وہی سب سے زیادہ قابل احترام ہوگا، قابل تعظیم ہوگا، جس کو اللہ رب العزت جو ہے عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ آج ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کے، دعاؤں کو چھوڑ کے اور صدقہ خیرات کو چھوڑ کے، یعنی تین جو بڑے اعمال ہیں، ان تینوں کو امت اور بالخصوص یہ والا خطہ جس میں ہم کام کر رہے ہیں یہ تقریباً چھوڑ چکا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا آپ کو بندہ نہیں ملے گا، صدقہ خیرات کرنے والا بندہ آپ کو نہیں ملے گا، نہ ہونے کے برابر، اور اللہ سے راز و نیاز کرنے والا، اللہ سے دعائیں کرنے والا بندہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اور جو ہیں یہ نہیں ہے کہ 100% خدا نخواستہ چھوڑ گئے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، دعائیں کرنے والے ہیں، لیکن کیا ہے؟ الا قلیل، الا قلیل۔ قرآن کی تلاوت وظائف نے لے لی، وظائف، من گھڑت وظائف، جھوٹے فضائل اتنے ہمارے پیشواؤں نے بیان کیے، کتابوں کے اندر لکھے، اور رہی صحیح کسر آج کے دور میں سوشل میڈیا نے نکال دی کہ اتنا ہیجان پیدا کر دیا، ایسا سحر جو ہے وہ اس سحر میں مبتلا کر دیا امت کو کہ امت جو ہے بالخصوص یہ والا حصہ یہ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کے وظائف پر لگ گئی، قرآن کو پیٹھ دکھا دی اور وظائف پر لگ پڑے۔ اسی طرح صدقہ خیرات کو چھوڑ دیا، اس کی جگہ پہ منت کو لے آئے، صدقہ خیرات کو چھوڑ کے اس کی جگہ پہ منت کو لے آئے، اور دعاؤں کو چھوڑ کر ہدیے کی طرف لوٹ آئے، یعنی دعائیں جو ہے وہ چھوڑ دی ہیں اور منتوں کی طرف اور تویز دھاگے کی طرف، ٹھیک ہے، جادو ٹونے کی طرف، اس طرف لگ گئے۔ دعائیں چھوڑ دی، صدقہ خیرات چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اور اس کے عوض ہم نے کیا لیا اپنے پیشواؤں سے؟ اوراد و وظائف، تویز دھاگا، جادو ٹونا اور منت مراد۔ اور بعض ایسے مداری پیدا ہوئے کہ انہوں نے اپنے آستانوں کے نام، اپنے چینلز کے نام، اپنی کتابوں کے نام بھی منت مراد رکھ دیے۔ کیوں؟ وہ اللہ والو ہماری دکھتی رگ کو سمجھ گئے، وہ لوگ ہماری نفسیات کو سمجھ گئے ہیں کہ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو امت توجہ نہیں کرتی، جب ہم وظائف کی بات کرتے ہیں تو ان کے کان جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں تو یہ توجہ نہیں کرتے، جب دعا کی جگہ پہ ہم منت کی بات کرتے ہیں، جادو ٹونے کی بات کرتے ہیں تو یہ متوجہ ہوتے ہیں۔ اس طرح صدقہ خیرات ہے، اس کی جگہ پہ ہم اتارے کی بات کرتے ہیں یا منت کی بات کرتے ہیں تو امت جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے اور اپنا مال خرچ کرتی ہے۔ اگر ہم اس امت کو قرآن کی تلاوت پہ لگا دیں گے، ہمارے پاس کون آئے گا؟ ہمارے وظیفے کون پڑھے گا؟ ہماری کتابیں اور رسالے کون خریدے گا؟ قرآن کے تو 4 4 5 5 6 6 نسخے ہر گھر میں موجود ہیں،
اور ایک نسخہ لے لیا جائے وہ سالوں چلتا ہے، اگر باقاعدگی کے ساتھ بھی اس کی تلاوت جو ہے وہ کی جائے، استعمال اس کو کیا جائے، تو ہمارے رسالے کون خریدے گا؟ اگر ان کو دعاؤں پہ لگا دیا، اللہ کے ساتھ راز و نیاز پہ لگا دیا، یہ تو خود مقام ولایت پہ پہنچ جائیں گے، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، ہمارے آستانوں پہ کون آئے گا؟ سمجھ آگئی؟ اور اگر ان کو صدقہ خیرات پہ لگا دیا تو آنے والی بلائیں دور ہو جائیں گی، ان کی پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، یا ان میں خاطر خواہ کمی آ جائے گی۔ تو پھر چڑھاوے کون چڑھائے گا؟ منتیں کون مانے گا؟ تو جب چڑھاوے ہی نہیں چڑھیں گے، منت مراد ہی نہیں ہوگی، تو ہمیں نظر و نیاز جو ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ تو پیچھے اصل میں یہ کاروباری سوچ تھی جس نے غیر محسوس طریقے سے کام کیا اور اس امت کو یا امت کے اس حصے کو دھیرے دھیرے جو ہے اس بھنور کے اندر پھنسا دیا ہے کہ آج آپ بات قرآن کی کریں تو وظیفے پڑھنے والا کہتا ہے کہ وظیفہ قرآن نہیں ہے، یعنی آگے سے سوچنے شرمندہ ہونے کی بجائے وہ فوراً آگے سے کہتا ہے وہ جی قرآن نہیں ہے۔ اچھا جی مان لیتے ہیں وہ بھی قرآن ہے، مان لیتے ہیں۔ اچھا صدقہ خیرات کرو، تو بھائی جو یہ نظر و نیاز کر دے رہے ہیں یہ بھی تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ کے لیے۔ بھائی اللہ سے گھر بیٹھے مانگو، دعائیں مانگو، دعائیں مانگو، نہیں یہ بڑیاں منگیاں نے نہیں قبول ہوندیاں، بڑیاں منگیاں نے قبول نہیں ہوندیاں، یعنی دعاؤں سے کام نہیں بن رہا، اب اس کا یقین بن گیا ہے کہ تعویذ دھاگے سے، جادو ٹونے سے کام بنے گا۔ یعنی مسلمان گرا ہے اور اتنا گر گیا ہے، اتنا پستی میں گر گیا ہے کہ اسے بولتے ہوئے بھی سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بول رہا ہوں، کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اتنی دعائیں کی ہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ یعنی رب تیرا دعاؤں سے کام نہیں بنا رہا، تو جادو ٹونے، شرک سے، کفر سے ایمان دے کر، مال دے کر، عزت دے کے تیرے کام بن جائیں گے۔ تو کیا ہے کہ اللہ کی ایسی پھٹکار ہمارے پہ پڑی کہ ہماری سوچ اتنی غلیظ ہو گئی کہ اگر میں حالت ایمان میں اللہ سے مانگتا ہوں تو ملتا نہیں ہے، اگر میں حالت کفر میں چلا جاؤں گا، شرک کروں گا، ایمان کو برباد کروں گا، اولاد کی ناموس، بیوی کی ناموس کو برباد کروں گا، جادو ٹونا کرواؤں گا تو میرے کام بن جائیں گے۔ تو آج اللہ بارو جادو ٹونے پہ یقین بن گیا، منت مراد پہ یقین بن گیا ہے، اور قرآن کی تلاوت کے اوپر یقین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ جس نے اہل اللہ کی اہانت کی، تذلیل کی، بے عزت کیا، اللہ اس کو دنیا آخرت میں رسوا کرے گا اور دوزخ میں داخل کر دے گا۔ آج قرآن کی اہانت گھر گھر میں ہو رہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اسی وقت جو ہے وہ الماری سے پرچھتی سے نکالا جاتا ہے، اتارا جاتا ہے کہ جب جھوٹی قسمیں کھانی ہوں، یا کوئی مر جائے تو اس کی فاتحہ پڑھنی ہو یا قرآن خوانی کروانی ہو، وگرنہ سالوں گزر جاتے ہیں قرآن کے اوپر پڑی ہوئی مٹی بھی جھاڑنی یا اس کا غلاف دھونا یا غلاف بدلنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ تو اللہ جس گھر میں قرآن کی اتنی تذلیل ہوگی تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان نبوت سے کیا کہلوایا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے دنیا آخرت میں ذلیل کرے گا اور پھر جہنم میں داخل کر دے گا۔ اب کوئی کمی رہ گئی ہے ہماری ضلالت کے اندر؟ اب کوئی کمی رہ گئی ہماری ضلالت کے اندر؟ اور اگلی بات کیا ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر اس میں سے کچھ آیات نکال لیں یا کوئی سورت نکال لی، اس کو وظیفوں کی کتاب بنا لیا، اور آگے سے جب اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی تو قرآن ہے، وہ بھی تو قرآن ہے۔ اور ایسی مت ماری گئی ہے، رب نے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے، پورے قرآن مجید کے اندر کہیں وظیفے پڑھنے کا حکم آیا؟ رب نے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے اور اللہ نے اپنے ذکر کا حکم دیا ہے، وظائف کی تو بات ہی نہیں ہے، وظائف کی تو بات ہی نہیں ہے۔ وظائف تو ایک بالکل الگ شعبہ ہے، بے شک وہ جائز ہے لیکن وہ اختیاری ہے، کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، کوئی نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے۔ جس طرح کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو بن جائے، علم طب جو ہے وہ سیکھنا چاہتا ہے، اس کا ماہر بننا چاہتا ہے تو بن جائے۔ اگر نہیں سیکھنا چاہتا یا ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا، کیا یہ سوال ہونا ہے؟ یہ سوال ہونا ہے؟ بھئی یہ آپ کے اوپر اللہ نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح جو عملیات کا علم ہے، کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد روحانی معالج بننا چاہتا ہے تو بن جائے،
بھانجے مریضوں کا علاج کرے۔ اگر وہ کوئی نہیں بننا چاہتا تو اللہ نے یہ فرض کیا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کا جو ہے وہ ہمارے اوپر حق مقرر کیا ہے۔ جو حق مقرر کیا ہے آج امت یہ بات سمجھ کے راضی نہیں ہے، اور آگے بے شرمی کے ساتھ یہ کہتے ہیں جی وہ بھی وظیفہ بھی تو قرآن ہی ہے نا۔ بھائی وہ قرآن ہے، وہ سورت قرآن ہی کی ہے، وہ آیت قرآن ہی کی ہے۔ شافعی کا سوال یہ ہے کیا اللہ نے اس کو وظیفہ بنانے کا حکم دیا ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہو نہیں، تو ساری زندگیاں پھر کس کام پہ ہم نے لگا دی؟ اللہ نے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر جو احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بقیہ جو علوم ہیں یہ اختیاری ہیں، جس طرح میں نے مثال دی کہ بدنی ڈاکٹر ہے، وہ علم طب جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے تو بسم اللہ وہ کر لے، لیکن قیامت والے دن کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اسی طرح روحانی علم ہے، روحانی علاج کے لیے یعنی روح کے علاج کے لیے کوئی اس کا ڈاکٹر بن جاتا ہے، معالج بن جاتا ہے تو بسم اللہ بن جائے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، تمہارے پاس صلاحیتیں ہیں، اسباب ہیں، میدان بھی تمہارے پاس ہے، گھوڑا بھی تمہارے پاس ہے، دوڑا لو۔ لیکن قرآن کی تلاوت کا اللہ نے حق مقرر کیا ہے کہ قرآن قیامت کے دن جو ہے وہ سوال کرے گا، جھگڑا کرے گا کہ مجھے میرا حق دلایا جائے۔ تو وہاں کھڑے ہو کر یہ کہو گے کہ ہم قرآن میں سے سورت قریش نکال کے وظیفے کرتے رہے اور ہم نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر دیا، یا اسی طرح ہم قرآن میں سے کوئی اور سورت یا آیت نکال کر وظیفے کرتے رہے اور ہم نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر دیا، یا قرآن کو مطمئن کر دو گے؟ میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے کہ قرآن میں کہاں آیا ہے، یہ حدیث پاک میں کہاں آیا ہے کہ وظائف کرو؟ کہیں آیا ہے؟ تو یہ کام ہم نے کیا کیا؟ اپنی مرضی سے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں تو بات آگے چلتی۔ آپ اپنے بیٹے کو 1000 روپیہ دے کر بیچتے ہیں کہ جاؤ بیٹا مٹن لے کر آؤ، یعنی چھوٹا گوشت لے کر آؤ۔ وہ بازار جاتا ہے، وہ 1000 روپے کا مٹن یعنی چھوٹا گوشت لینے کی بجائے 2.5-3 کلو دال لے آتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ 2.5-3 کلو دال لے آتا ہے۔ جب گھر آتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں، یعنی والد پوچھ رہا ہے کہ ہاں لے آئے گوشت؟ تو بیٹا یہ کہتا ہے بابا میں نے گوشت لینا چاہا تو وہ تو مجھے پتا چلا گوشت تو اتنا سا آتا ہے، آدھا کلو آتا ہے صرف، تو میں گوشت نہیں لے کر آیا، میں اتنی ساری دال جو ہے وہ 2.5 کلو 3 کلو دال 1000 روپے کی لے آیا ہوں۔ مجھے بتاؤ باپ اس سے راضی ہوگا یا انہوں لمحہ پائے گا؟ یعنی تیرے مطلب تجھے انہوں لمحہ ہی پاؤ گے، بندہ بھی ہے لمحہ پانا۔ بھائی تجھے میں نے بھیجا ہے کہ گوشت لے کر آ، اتنا آتا ہے اتنا آتا ہے، آدھا کلو آتا ہے، جتنا بھی آتا ہے، یہ تجھے میں نے کہا ہے؟ میں نے تجھے 1000 روپیہ دیا ہے کہ گوشت لے کے آ، میرا حکم یہ تھا، میری مرضی، میری رضا، میری منشا یہ تھی کہ تو جائے اور 1000 روپے کا گوشت لے کر آئے۔ آگے سے وہ بچہ بے شرم بن کے باپ کے سامنے ڈھیٹ بن کے جو ہے وہ آگے وضاحت دے، ٹھیک ہے، تعویل کرے کہ گوشت کیونکہ تھوڑا تھا آتا تھا، دال اتنی ساری آ گئی ہے تو میں 1000 کی دال لے آیا ہوں، میں گوشت نہیں لے کے آیا۔ تو اللہ والو یہی تعویل آپ نے قیامت کے دن جب قرآن نے جھگڑا کرنا ہے تو آپ نے یہی تعویل دینی ہے کہ اللہ وظیفے بھی تو رسالے چ ویک کے پڑھ دے رہے ہو، بھی تو قرآن ہی سی نا۔ تو رب نے یہی پوچھنا ہے کہ میں نے وظیفے پڑھنے کا کہا۔ جب آگے سے کہو گے کہ میں رسالوں میں سے چینلز میں دے کے وظیفے پڑھتا رہا تو اللہ والو پہلے پڑھنے تھے لتر 4 تو اب پڑھیں گے 400، یہ بول کے خود ہی پھنس ہوگے۔ کیوں؟ رب فرمائے گا اچھا یعنی 4 وظیفے کرتا رہے، 6 کرتا رہے، 15 کرتا رہے، 50 کرتا رہے، اس کا مطلب ہے کہ تجھے معلوم بھی تھا اور تیرے پاس وقت بھی تھا، تمہیں معلوم بھی تھا، تیرے پاس وقت بھی تھا، تیرے پاس شعور بھی تھا۔ تو نے قرآن کی تلاوت نہ کی، 4 گھنٹے وظائف کر لیے، اگر آدھا گھنٹہ قرآن کی تلاوت کر لیتا میں تجھے 4 گھنٹے وظائف میں کھپنے ہی نہ دیتا۔ اب توجہ رکھیے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بعد نماز فجر سورج نکلنے تک یعنی فجر کی نماز ادا کی، پھر اپنی جگہ پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا اور ذکر میں مشغول رہا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں جہاں میں لفظ بولوں ذکر، اس کو اوراد و وظائف میں نہیں لے جانا۔ اوراد و وظائف کا ذکر کے ساتھ دور دور کا کوئی جوڑ نہیں بنتا، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کا ذکر محض اللہ کے لیے ہے اور اوراد و وظائف کاکے کے لیے ہیں، کاکی کے لیے ہیں، شادی کے لیے ہیں، غربت کے لیے ہیں، لڑائی جھگڑے کے لیے ہیں، بیماری کے لیے ہیں۔ اوراد و وظائف دنیا کے لیے ہیں اور اللہ کا ذکر اللہ کے لیے۔ یہ دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ ان کا تو موازنہ ہی نہیں بنتا۔
جس طرح دن دن ہے رات رات ہے، ان کا کوئی موازنہ بنتا ہے؟ ان کا موازنہ نہیں بنتا۔ تو اس لیے اپنے ذہن میں جو کیڑا پھنسا ہوا ہے اس کو نکال دیں۔ جو پیروں نے آپ کا دماغ خراب کیا ہوا ہے کہ ذکر ہی ہے جی، یہ سارا ذکر ہی ہے، اللہ بولو وہ ذکر جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اور ہے، اوراد و وظائف اور ہے، ذکر کی نیت اور ہے، اوراد و وظائف کی نیت اور ہے۔ جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کی نیت ہوتی اللہم انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، اے اللہ تو ہی میرا مقصود ہے اور تیری رضا میری مطلوب ہے۔ اللہ کا ذکر اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ کوئی شرائط لاگو نہیں ہوتی۔ دعا ہم اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگتے ہیں، اس کے اوپر کوئی شرائط لاگو نہیں ہوتی۔ جب اوراد و وظائف چاہے وہ قرآنی ہی کیوں ہوں، جب ان کو کیا جاتا ہے تو ان سے مقصود اور مطلوب دنیا ہوتی ہے۔ جب دنیا کے لیے قرآن استعمال کیا جاتا ہے تو پھر وہ تمام شرائط لاگو ہوتی ہیں۔ اور شرائط لاگو کیوں ہوتی ہیں؟ کہ ان کے کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اب وہ تیری مرضی کا کام ہے تو ذمہ دار بھی نتائج کا تو ہوگا، اچھے نکلیں یا برے نکلیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر ان کے ساتھ شرائط لاگو کی جاتی ہیں۔ تو اگر شرائط میں کریں تو ہو سکتا ہے بچت بھی ہو جائے اور تھوڑا بہت کچھ ہمیں مل بھی دنیا کا جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام عائشہ فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز ادا کی پھر وہیں بیٹھا رہا سورج طلوع ہونے تک، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ اس کو جنت میں 70 محل عطا فرمائے گا، اور ان محلات کے اندر ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی۔ یعنی جو بعد نماز فجر اللہ کا ذکر کرتا رہا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا رہا، اس کو اللہ 70 محل دے گا۔ اور کیسے عالی شان ہوں گے کہ ان کے اندر ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی۔ ذرا توجہ رکھے کہ جو رب راضی ہو کے آخرت میں اتنا بڑا صلہ، اتنا بڑا اجر و ثواب یا انعام جو ہے وہ عطا فرما رہا ہے، اس کا عشر عشیر دنیا میں نہیں دے سکتا۔ اس محل کا عشر عشیر، اس محل میں سے اللہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی نکال کے دے دے، ہماری زندگی بسر ہو جانی ہے۔ جس محل کو اللہ نے سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا ہے اور اللہ مزید نہیں بھی دینا چاہتا، ہمارے ہی محل میں سے 2 اینٹیں نکال دے، اوتھے 2 مٹی دیاں لا دواں گے، میچ کر کے نا، کیری شیری پھیر کے پینٹ شینٹ کر کے میچ کر دے، 2 ہمیں وہاں سے نکال کے دے دے، تو ہماری یہ دنیا ہو گئی نا سکھی، ہماری پانچوں کی سر کڑائی میں ہو جائے گا۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم آرام سے زندگی جو ہے بسر کر سکتے ہیں، گزارا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ 70 محل دے رہا ہے، اس میں کتنی چاندی کی اینٹیں ہوں گی اور کتنی سونے کی ہوں گی۔ تو کیا اس رب کے خزانوں میں کمی ہے؟ اللہ بولو ان محلات کو بناتے ہوئے جو کچرا نیچے گرا ہے اللہ وہ کچرا ہی دے دے، تو اللہ بولو ہمارے دنیا میں گھر نہیں محلات بن جائیں گے۔ کبھی بیٹھ کے سوچو، آپ کے گھر کے آگے سڑک ٹوٹ گئی ہے یا چھوٹا موٹا پیچ آپ نے لگانا ہے تو کسی کا سامنے گھر بن رہا ہے تو ان کا کچرا روزانہ کی بنیاد پہ اتنا بن جاتا ہے کہ آپ آگے اپنے گھر کی سڑک تعمیر کر سکتے ہیں۔ اینٹیں بچ جاتی ہیں، مسالہ بچ جاتا ہے، ریت بچ جاتی ہے، کرش بچ جاتا ہے، سٹیل بچ جاتا ہے، کتنی چیزیں بچ جاتی ہیں جو کہ مالک مکان جو بنا رہے ہیں، جو تعمیر کر رہے ہیں، ان کے کسی کام کی نہیں ہوتی۔ اللہ جو جنت میں تمہارے محلات بن رہے ہیں، اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہو اور اللہ کا ذکر اللہ کے لیے کرتے ہو تو اس سے جو کچرا بچے گا اللہ وہی دیتا جائے، تو دنیا میں ہم جو ہے وہ نواب بن کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ محلات کی تعمیر ہو رہی ہے، محلات کی جنت میں تعمیر ہو رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ محلات کن کے ہیں؟ تو مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کے امتیوں کے محل ہیں، یعنی آپ کے جو امتی ہیں جو جنت میں آئیں گے ان کے محل ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد دوبارہ میری نظر پڑی تو تعمیر رک گئی ہوئی تھی، پہلے تعمیر ہو رہی ہے پھر تعمیر رک گئی۔ تو میں نے پوچھا کہ پہلے تم تعمیر کر رہے تھے، مشغول تھے، اب تعمیر جو ہے روک دی ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پہلے خرچہ پہنچ رہا تھا تو تعمیر جاری تھی، اب خرچہ بند ہو گیا ہے تو تعمیر بھی بند ہو گئی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان کی تعمیر کے لیے خرچہ کون دیتا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی کہ ان محلات کی تعمیر کے لیے خرچہ امتی دیتے ہیں، جب وہ رب کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم اس کو تعمیر کیے جاتے ہیں۔ جب امتی نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، جہاں تعمیر تھی وہیں پہ رک گئی۔ کاش وہاں فرشتے
حضور کو یہ بھی بتاتے کہ جی قرآن چھڑ کے تو رسالہ شروع کر لیا نے، میرے نبی کو کس بات کا علم نہیں ہے؟ اللہ والو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل کتنا دکھتا ہوگا کہ جو کتاب میرے پہ نازل ہوئی اس کو چھوڑ کے تو میری امت نے بدبختی والا رستہ اختیار کر لیا، وظیفوں کی کتابیں اور رسالوں کو سینے کے ساتھ لگا لیا اور ہر مہینے پیسے دے کے خرچ کر کے اس کو خرید رہے ہیں، دن رات پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کا بھی وقت ہے اور اس پہ عمل کرنے کا بھی وقت ہے، تو ملنی کا عائشہ ہے نہیں اور نہ ملی ہے، اور جو ملی ہے وہ شافعی نے ننگے کر کے بازار میں رکھ دی ہے، اب کوئی منہ لگانے کو دیکھنے کو راضی نہیں ہے۔ کل تک جو وظیفے پڑھنے والے بڑے معتبر تھے، بڑی ان کی عزت تھی، گھر میں مائی بابوں کی بڑی عزت تھی، ہون مائی بابے سٹور روم بھی منہ چھپا کے زندگی گزارنے قابل نہیں رہ گئے۔ آج وظیفے پڑھنے والوں کے بارے میں جس کو شعور آ گیا ہے، جو لوگ ہماری فکر کو سمجھ گئے ہیں، ان کو جب پتا چل جاتا ہے یہ وظیفے پڑھنے والا ہے، وہ کہتا ہے بھائی پرا ہی رہ، وظیفے پڑھنے والا کہیں رجت کا سا میرے پہ ڈالتا ہے، مجھے بھی برباد کرتا ہے۔ یعنی اب لوگ الحمدللہ اس کو اتنا منحوس سمجھتے ہیں، جو کہ سمجھنا چاہیے، اور یہی ہماری کامیابی ہے، تاکہ وہ اتنا قابل نفرت ہو جائے، اسے معلوم ہو کہ حضور کی زندگی کو جب چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ یوں ذلیل و خوار کرتا ہے۔ تو یہی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ہریرہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی، جس نے اہل اللہ کی اہانت کی، یعنی جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کی تذلیل کی، اللہ ان کو دنیا آخرت میں رسوا کرے گا اور پھر ان کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو لوگوں آج قرآن کی تلاوت چھوڑ کے ہم کس طرف لگ پڑے ہیں؟ وظائف کی طرف۔ ایک خاتون مجھے کہنے لگی، حضرت صاحب آپ پنج صورتہ کے خلاف اتنا بولتے ہیں، اتنے آپ نے بیانات جو ہے وہ کیے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ پنج صورتہ کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ پنج صورتہ کیا ہے؟ میں نے 1000 پنج صورتہ لے کر بانٹا ہے۔ میں کہ شرم نہ مار کیوں نہیں گئی؟ اب دیکھو اس نے ایک کام کیا ہے، اس کو کتنا بڑا وہ مر کا سمجھ رہی ہے، اور مجھے کیا کہہ رہی ہے، آپ جو ہے پنج صورتہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں خلاف، تو آپ کو کیا پتا کہ پنج صورتہ کیا ہے؟ اس میں اتنی دعائیں ہیں، اتنے وظائف ہیں، اتنا اس سے نفع ہوتا ہے، اس میں کئی طرح کے درود پاک ہیں، تو اس میں قرآن کی صورتیں ہیں۔ میں تو اپنے پاس رکھتی ہوں، اپنے پرس میں رکھتی ہوں، جب میں باہر جاتی ہوں 2-3 میں اپنے پرس میں رکھ کر لے کے جاتی ہوں، کہ جو بھی پڑھنے والا مل جاتا ہے، خاتون مجھے نظر آتی ہے، میں اس کو دیتی ہوں۔ تو میں نے پچھلے سال 1000 پنج صورتہ لے کر بانٹا ہے، تو جو ہے ہون ساڑیاں ماما پہنا ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ پھر جو میرا جسم میری مرضی والے ہیں نا، وہ پھر بھڑک اٹھتے ہیں فوراً۔ یہ کام بڑا نیکی کا کیا ہے، یہ کام 1000 پنج صورتہ جو بانٹا ہے، یہ کام بہت بڑی نیکی کا کیا ہے۔ اگر یہ واقعی نیکی کا کام ہے، اس کو مکہ مدینہ میں لے جا کر بانٹو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہوا ہے نا، وہ سمجھ گئے ہیں کہ وہاں یہ بانٹیں گے تو وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ جنہوں نے فضائل اعمال کتاب کی وجہ سے تبلیغی جماعت پہ پابندی لگا دی ہے، جب یہ کتابیں بانٹو گے وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے تمہیں لگ پتا چلے گا۔ اللہ بولو، ایک طرف آپ لوگوں کو قرآن کی طرف لے کر آ رہے ہو، اور ایک آپ من گھڑت وظائف کی طرف لے کر آ رہے ہو، اور آگے سے شرم کرنے کی بجائے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ ہاں واقعی مجھے پتا نہیں، کیونکہ میرے ہاتھ میں الحمدللہ قرآن ہے، تو قرآن ہی ہوتے، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس کیونکہ قرآن کی نعمت نہیں ہے، اس لیے کنویں کا مینڈک جو ہے وہ کنویں کو سمندر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہی سمندر ہے، تو جو قرآن میں ڈبکی لگائے گا تو پھر اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اللہ شروع میں نے یہ بات کہی ہے کہ ایک قرآن پڑھ رہے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے، ایک آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے، اور ایک آپ وظیفہ کر رہے ہیں بے شک قرآن کی کوئی صورت ہی ہے محض دنیا کے لیے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو قرآن اور وظیفوں کی کتاب برابر ہو سکتے؟ آج پنج صورتہ کو اتنی اہمیت دے رہے ہو تو کل جو ہے رسالے کو بھی کہو گے یہ قرآن کے معاذ اللہ برابر ہے، اور اسی طرح وہ بیچ رہے ہیں کہ اتنے رسالے بیچو تو یہ خوشی ملے گی، اتنے رسالے بیچے، وہ جی میرا بھائی جو ہے 302 میں وہ اندر تھا، میں نے اتنے رسالے بانٹے تو میرا بھائی باہر آ گیا۔ اے جڑے سارے اندر سڑن دے رہے اس سب کی طرف بانٹو نا تو سارے باہر آ جائیں۔ ایک جیل میں 6-6 7-7 ہزار جو ہے وہ قیدی ہیں، اس سب کی طرف سے جو ہے شمارہ بانٹو تاکہ سارے باہر آ جائیں۔ اللہ والو یہ جھوٹی باتیں، من گھڑت باتیں جو ہے وہ پھیلا کے اس کا مقصود کیا ہے؟ اپنا کاروبار چلانا، اپنا کاروبار چلانا۔
قرآن بانٹو گے قیدی باہر آ جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ قرآن ایک بندے نے قتل کیا ہوا ہے تو قرآن اس کو قتل کی سزا سے بچا دے گا۔ صلی علیہ وسلم تسلیما، بے شک اللہ اور فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام کا ہدیہ بارگاہ رسالت میں پیش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل ایمان کسی مجلس میں کسی محفل میں بیٹھ کر درود و سلام پڑھتے ہیں تو درود و سلام کی مجلس سے ایک خوشبو اٹھتی ہے، ایک مہک اٹھتی ہے جو آسمان کی بلندیوں پر پہنچتی ہے۔ جب فرشتے اس مہک کو، اس خوشبو کو سونگھتے ہیں وہ بول اٹھتے ہیں کہ یہ درود و سلام کی خوشبو ہے، یہ درود و سلام کی مہک ہے، اور یہ وہ درود پاک ہے جو زمین پر اہل ایمان پڑھ رہے ہیں۔ اس حدیث پاک کو شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل خیرات میں نقل کیا ہے۔ بالکل اسی طرح کی ملتی جلتی حدیث پاک کو انسائکلوپیڈیا آف درود پاک اس میں بھی نقل کیا گیا ہے، اس کے بھی راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مجلس میں درود پاک پڑھا جاتا ہے تو وہاں سے ایک خوشبو اٹھتی ہے، ایک مہک اٹھتی ہے جو آسمان کی بلندیوں پر پہنچتی ہے۔ جب فرشتے سونگھتے ہیں تو وہ بول اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ خوشبو درود و سلام کی ہے، اور یہ خوشبو اس محفل سے آ رہی ہے جہاں زمین پر اہل ایمان درود پاک پڑھے ہیں۔ پھر فرشتے اہل زمین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اہل زمین پہ درود و سلام پڑھنے والوں، خوب درود و سلام پڑھو تاکہ تمہارے اوپر اور رحمت نچھاور ہو، اور رحمت نچھاور ہو، اور رحمت نچھاور ہو۔ اللہ والو، اس حدیث پاک سے جو پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہوں یا جو بات یا نقطہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پڑھا جائے تو اس سے جو مہک اٹھتی ہے، جو خوشبو اٹھتی ہے، اس کا علم اہل آسمان کو بھی ہو جاتا ہے، یعنی فرشتوں کو بھی ہو جاتا ہے۔ جب اس مجلس میں ایسی مہک ہوتی ہے، اس مجلس کے اندر ایسی خوشبو ہوتی ہے تو سوچئے گا کہ جو درود پاک پڑھ رہا ہے اس کی روح میں کیسی خوشبو ہوگی، اس کے کلام میں کیسی خوشبو ہوگی، اس کی سانسوں میں کیسی خوشبو ہوگی۔ جب یہ خوشبو اہل آسمان جو ہے وہ سونگھتے ہیں، یعنی فرشتے سونگھتے ہیں، تو وہ اس مجلس کی طرف لپکتے ہیں۔ تو اللہ بولو، جب ہم زمین پہ درود پاک پڑھیں گے تو کیا ہمارے پیارے جو ہمیں چھوڑ گئے ہیں، یا ہمارے پرائے جو ہمارے دشمن بن گئے ہیں، یا وہ رشتے جو ہم سے دور ہو گئے ہیں، کیا وہ قریب نہیں ہوں گے، وہ لپکیں گے نہیں؟ جو ہمارے رشتوں کے اندر دوریاں آ گئی ہیں، جو ہمارے رشتوں کے اندر ٹھنڈک آ گئی ہے، رنجشیں آ گئی ہیں، نفرتیں آ گئی ہیں، جب ہم دن رات درود پاک پڑھیں گے ہماری روح میں بھی خوشبو ہوگی، ہماری سانسوں میں بھی خوشبو ہوگی، ہماری باتوں میں یعنی ہمارے کلام میں بھی خوشبو ہوگی، تو انشاءاللہ العزیز وہ جو رنجشیں آئی ہیں، وہ جو نفرتیں آئی ہیں، جو ہمارے رشتوں کے اندر ٹھنڈک آئی ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ جو درود و سلام پڑھا گیا ہے، اس درود و سلام کی برکت سے، اس ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہمارے قلوب کو جوڑ دے گا، ہمارے دلوں کو جوڑ دے گا۔ اپنے جو پرائے ہو گئے ہیں اللہ دوبارہ سے ان کو اپنا بنا دے گا، اور وہ پرائے جو دشمن بن گئے ہیں اللہ ان کو بھی شیر و شکر کر دے گا، اللہ ان سے بھی ہمارا تعلق جو ہے وہ درست فرما دے گا اسی درود پاک کی برکت سے۔ میں نے یہ بات کہی کہ جب ہم درود و سلام مجلس میں پڑھتے ہیں تو مجلس سے مہک اٹھتی ہے، خوشبو اٹھتی ہے، تو پڑھنے والے کی سانسوں میں یا پڑھنے والے کی روح میں کتنی خوشبو ہوگی۔ صرف ایک چھوٹی سی روایت میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ قاری عاصم رحمت اللہ علیہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو اپنی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتے رہے۔ ان کے دو ہی کام تھے، یعنی مسجد نبوی شریف میں قرآن مجید فرقان حمید کی بچوں کو تعلیم دینا اور سارا دن کملی والے پہ درود پڑھنا۔ زندگی گزرتی گئی، یعنی یہ بچوں کو قرآن پڑھاتے رہے اور کملی والے پہ درود پڑھتے رہے۔ آج نصیب جاگے ہیں،
آج کرم ہونے کا وقت آ گیا ہے، لیٹے ہیں، آنکھ لگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، حضرت عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے قریب ہوئے، پھر اتنا قریب ہوئے، یعنی پہلے قریب ہوئے پھر اتنا قریب ہوئے کہ میرے چہرے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ید اللہ والے ہاتھوں سے پکڑ لیا، تو میں شرمایا، یعنی میں نے شرما کر اپنے چہرے کو اس طرف کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، عاصم اس منہ کو میرے سے دور کیوں کرتے ہو؟ اس منہ کو میرے قریب کرو تاکہ اس منہ پہ میں بوسہ دوں جس منہ سے تم میرے پہ درود و سلام پڑھتے ہو۔ تو اللہ بولو، اگر آپ درود و سلام کو وظیفہ بنا لو گے، جو اللہ کا وظیفہ ہے، جو اللہ کا عمل ہے، جو اللہ کا فعل ہے، تمام ملائکہ کا، فرشتوں کا وظیفہ ہے، اور تمام صالحین کا، مومنین کا وظیفہ ہے، جس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں ایک اور حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ جب سنو گے تو آپ عش عش کر اٹھو گے کہ محض 3 بار درود و سلام پڑھنے پہ اتنا بڑا انعام ملتا ہے۔ اللہ دنیا بھی بنا دیتا ہے اور اللہ آخرت بھی بنا دیتا ہے۔ تو ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم کون سے اوراد و وظائف پڑھ کر، رسالے کتابیں پڑھ کر، یا جو لونڈے لپاڑے یوٹیوب پہ بتا رہے ہیں وہ اعمال کر کے اپنے آپ کو بھی اجاڑ رہے ہیں اور اپنے پیاروں کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ حضرت ابو کہل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ روایت کرتے ہیں، یعنی ابو کہل روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو کہل، جس نے مجھ سے محبت اور عقیدت کی بنا پہ، یہ شرط ہے، جس نے مجھ سے محبت اور عقیدت کی بنا پہ محض 3 بار درود و سلام دن میں اور 3 بار درود و سلام رات کو پڑھا، اللہ کے اوپر لازم ہے کہ اللہ میرے غلام کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، کہ اللہ میرے غلام کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ بولو، یہ گناہ ہی تو ہیں جو ہمارے کاموں میں رکاوٹ بنتے ہیں، جو ہمارے اور اللہ کے درمیان میں دیوار بن جاتے ہیں، جو ہمارے اور ہمارے پیاروں کے درمیان میں رکاوٹ بنتے ہیں، دیوار بن جاتے ہیں۔ جب یہ گناہ ختم ہو جائیں گے، اللہ روٹھا ہے ان گناہوں کی وجہ سے، جب درمیان سے گناہ نکل جائیں گے، اللہ کے ساتھ تعلق درست ہو جائے گا۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق درست ہو جائے گا تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی تعلق درست ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست کرنا ہے تو اس کی قیمت صرف 3 بار درود و سلام دن میں ہے اور 3 بار درود و سلام رات کو ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ۔ اللہ یہ جو میں نے باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کی ہیں، جب یہ کسی خوش قسمت کے دل میں اللہ اتار دیتا ہے، پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے علی شان پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے یقین کامل کے ساتھ، تو پھر اس کے مسائل کیسے ختم ہوتے ہیں، اس کی پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں، اس کے اوپر جو برا وقت آیا ہوتا ہے یا حالات آئے ہوتے ہیں یا گردش ایام ہوتی ہے، وہ ان تمام گردشوں سے یا ان برے حالات سے پل بھر میں کیسے نکل جاتا ہے۔ میں کارگزاری بھی آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کے ایمان کو تقویت پہنچے۔ جب آپ پھر درود پاک پڑھیں تو عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھیں، یہ بنیادی شرط ہے۔ درود پاک کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، عبادت کے لیے، اعمال کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ محبت بھی ہو، عقیدت بھی ہو، خلوص بھی ہو، اخلاص بھی ہو، جذبہ بھی ہو اور نیت درست ہو۔ جب تک آپ کی طبیعت کے اندر اشکال ہوں گے یا آپ کے ذہن میں اشکال ہوں گے یا اعتراضات ہوں گے یا آپ کسی وسوسے کا شکار ہوں گے تو اللہ والو کسی بھی عمل سے ملنے والی کوئی شے نہیں ہے۔ کیوں؟ یقین کامل شرط ہے۔ تو جب یقین بن جاتا ہے تو پل بھر میں پھر بگڑی بن جاتی ہے۔ کیسے بگڑی بنتی ہے؟ یہ 2-4 لائنیں ہیں، یہ توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرما لیں۔ السلام علیکم میرے بابا حضور، آپ پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہ آپ کو اور آپ کی آل اولاد کو ہر شر سے محفوظ رکھے، آمین۔
میرا درود پاک کا 13واں نصاب ہے۔ نصاب سے مراد یعنی ایک نصاب 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، 1,25,000 کو 1.25 لاکھ کہتے ہیں اور 1.25 لاکھ کو ایک نصاب کہتے ہیں۔ میرا درود پاک کا 13واں نصاب مکمل ہو گیا ہے اور اسم اعظم کا الحمدللہ 3را نصاب شروع ہو گیا ہے۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے بھی دعا فرما دیں کہ یہ جو سفر آپ کے سائے میں شروع ہوا ہے آپ کی نظر کرم سے پایا تکمیل تک پہنچے، آمین ثم آمین۔ حضرت صاحب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مجھ پر درود پاک پڑھنے سے کتنا کرم ہوا ہے اور اللہ نے میرے حالات کتنے اچھے کر دیے ہیں۔ اب یہاں سے 2-4 باتیں ہیں وہ آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ نمبر 1، میرے بڑے بیٹے پڑھ نہیں سکے، یعنی ان کے 3 بیٹے ہوں گے یا 4 بیٹے ہوں گے، جتنے بھی ہیں بڑے بیٹے پڑھ نہیں سکے۔ چھوٹے بیٹے کو میں نے حفظ کروایا، حفظ کروانے کے بعد میں اس کو کسی اچھے سکول میں داخل کروانا چاہتی تھی مگر میرے شوہر راضی نہیں تھے۔ میں درود پاک پڑھتی رہی اور میں نے اپنا معاملہ اللہ اس کے رسول کے سپرد کر دیا۔ پھر مرشد کریم میں نے اپنے اندر ایک طاقت کو محسوس کیا اور میں نے کہا کہ میرا کوئی ساتھ دے یا نہ دے اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ بس پھر کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیسے ایڈمیشن ہو گیا، خود بخود اسباب بنتے گئے اور آپ کی دعائیں بھی شامل حال رہیں۔ ایسے بہت سے واقعات پچھلے دنوں میں رونما ہوئے ہیں جن کا ہونا ناممکن تھا، یعنی معجزات رونما ہوئے ہیں کہ وہ کام جو کبھی ہو ہی نہیں سکتے تھے اللہ کی طرف سے اسباب بنتے گئے۔ نمبر 2، میرے داماد کی جاب ختم ہو گئی، بہت پریشانی تھی، پھر اللہ نے آپ کی دعاؤں سے کرم کیا، قطر سے جاب کی آفر آ گئی۔ اب میرا داماد بھی حیران ہے، ایک تو اتنی جلدی جاب کا لگ جانا اور دوسرا وہ کہتا ہے کہ باہر سے آفر آ جانا، یعنی قطر سے آفر آ جانا اور اتنی اچھی جاب مل جانا مجھے یقین نہیں آ رہا۔ یعنی یہ جو خاتون ہے مسز ریحانہ، ان کا جو داماد ہے اب وہ حیرت زدہ ہے، ایک تو میری جاب گئی آنن فانن پتہ نہیں چلا، پھر جب ملی ہے وہ اس سے بڑھ کر معجزہ ہے، پھر ملی بھی قطر میں ہے کہ جہاں پہ میری آمدنی بھی انشاءاللہ بڑھ جائے گی۔ اب وہ حیرت زدہ ہے۔ غرض جو دعا اللہ پاک سے میں نے کی اللہ نے درود پاک کی برکت سے میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ حضرت صاحب میں بہت عاجز، نکمی اور خطا کار ہوں، ایک قدم آگے چلتی ہوں تو یوں لگتا ہے اپنی نالائکی کی وجہ سے 10 قدم پیچھے ہو جاتی ہوں۔ یہ تو آپ کا سایہ ہے ہمارے سروں پر، آپ نے ہمیں اس رستے پہ چلایا ہے، ورنہ یہاں آنے سے پہلے، یعنی وہ خانقاہ کی بات کر رہی ہیں کہ یہاں خانقاہ میں آنے سے پہلے، یعنی شافیہ سوشل میڈیا سے جڑنے سے پہلے تو ہماری زندگی ایک اندھیری سرنگ میں سے گزر رہی تھی۔ آگے تیسری بات جو لکھتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں ہمارے مالی معاملات بہت اچھے ہو گئے ہیں، جتنا بھی میں اپنے رب کا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ آگے چوتھی کرم نوازی جو درود پاک کی ہے وہ لکھتی ہیں بیٹی جو سسرال میں مینٹلی ڈسٹرب رہتی تھی الحمدللہ اب میری بیٹی بھی اپنے گھر میں ایڈجسٹ ہو گئی ہے۔ قصہ مختصر، میرے لجپال، میرے ہادی، میرے رہنما، کفر پر شیر کی طرح جھپٹنے والے میرے شیر بابا، اب میری زندگی میں بہت سکون ہے۔ آگے نمبر ہے 5، یعنی 5ویں نمبر پر وہ لکھتی ہیں میرے روحانی معاملات بھی بہت آگے کی طرف الحمدللہ جا رہے ہیں۔ جو معمولات یعنی جو اعمال اس کو بتائے ہوئے تھے کرنے کے لیے، جو معمولات کرنے میں مشکل ہوتے تھے اب اللہ نے آسانی فرما دی ہے، آسانی سے مکمل ہو جاتے ہیں۔ بہت کچھ بیان کرنا چاہتی ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا رب ہی جانتا ہے یا آپ کی نگاہ ولایت دیکھ سکتی ہے کہ مجھ کم ظرف پر اور کم نظر، کم ہمت پر اتنا کرم کیسے ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی میں اللہ کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، تمام بزرگان کا اور آپ کا شکریہ اور حق کیسے ادا کر پاؤں گی۔ دعاؤں کی طلبگار ہوں۔ نیچے انہوں نے اپنا نام لکھا ہے مسز ریحانہ، یہ ملتان سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے درود پاک کی برکت سے ان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ یہ بھی وہی خاتون ہیں آپ کی طرح جو اوراد و وظائف کرنے والے لوگ تھے
اس خاندان سے ان کا تعلق ہے، نیلا پیلا چٹا کرنے والے، دبانے والا، لٹکانے والا، جلانے والا، اور اسی طرح کسی کے گلے میں اتارنے والا، یعنی ہر غلط کام اگے شاہ کے پاس، کھبے شاہ کے پاس، کرنٹ شاہ کے پاس، سولر شاہ کے پاس، اور پھر پینل شاہ کے پاس، یعنی ہر غلط جگہ پہ جانے والے یہ لوگ تھے اور ہیں، ابھی بھی لوگ تھے اور ابھی بھی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس گندگی میں سے ان کو نکال لیا، اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرما لیا، پھر ان کے دل میں بات اتار دی کہ آج کے دور میں اوراد و وظائف سے ملنے والی کوئی شے نہیں۔ انہوں نے اوراد و وظائف سے توبہ کر لی، اس کے بعد یہ درود و سلام کی طرف آگے۔ کچھ اعمال جو بنیادی میں بتاتا ہوں، وہ بنیادی اعمال کی، یعنی جو 5 بنیادی اعمال ہیں وہ کیے۔ ان 5 بنیادی اعمال میں سے ایک عمل ہے درود پاک کا، اور ساتھ میں نے اسم اعظم پڑھنے کے لیے دیا، جس کے بارے میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے درود پاک کے 13 نصاب ہو گئے ہیں اور اسم اعظم کا 3را نصاب شروع ہے۔ تو اب الحمدللہ یہ 5 بنیادی اعمال کر رہی ہیں، 7 اسم اعظم پڑھ رہی ہیں۔ ان کی زندگی میں کتنی خوشیاں آئی ہیں، کتنی بہتری آئی ہے، آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اللہ والو، اگر یہ کرم نوازیاں آپ بھی اپنے خاندان میں چاہتے ہو یا اپنی زندگی میں چاہتے ہو تو تمام اوراد و وظائف سے سچی اور سچی توبہ کر کے حضور کی غلامی کی طرف آ جاؤ۔ اور حضور کی غلامی کے لیے جو پہلا قدم ہے وہ کیا ہے؟ اے اللہ میری توبہ۔ اس کے بعد 5 اعمال، جو 5 اعمال پچھلے 2.5 سالوں سے امت کو بتا رہا ہوں، وہ 5 اعمال کیا ہیں؟ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ۔ حصار کے میں نے 2 طریقے بتائے ہیں، ایک ہے حصار نبوی علیہ السلام اور ایک ہے حصار خضر علیہ السلام، یعنی خضری عمل کا حصار۔ دونوں حصار کے بارے میں جاننے کے لیے آپ یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں حصار نبوی علیہ السلام ڈاکٹر حامد شافی، خضری عمل ڈاکٹر حامد شافی۔ یہ تمام کلپس ہمارے آفیشیل چینل سے آپ کے سامنے آ جائیں گے، سنیں سمجھیں کہ حصار نبوی علیہ السلام میں کیا پڑھا جاتا ہے، خضری عمل میں کیا پڑھا جاتا ہے، اپنا بدنی حصار کیسے کرتے ہیں، اپنا روحانی حصار کیسے کرتے ہیں۔ ان دونوں طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ نے منتخب کر لینا ہے۔ اگر تو ہیں آپ اسودہ زندگی بسر کر رہے یا تھوڑی بہت آپ کی زندگی میں مشکلات ہے، تو پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ حصار نبوی علیہ السلام کریں، ہر نماز کے بعد حصار نبوی علیہ السلام پڑھیں۔ اگر آپ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں یا جادو کا شکار ہیں تو پھر آپ کو ہر صورت میں خضری عمل کا انتخاب کرنا پڑے گا، کیوں؟ خضری عمل علاج بھی ہے اور حصار بھی ہے، وہ 2 in 1 ہے۔ جب آپ خضری عمل کا انتخاب کر لیں گے پھر آپ کو الگ سے جادو کا علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دھیرے دھیرے انشاءاللہ جادو کا علاج ہوتا جائے گا۔ ان باتوں کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو کس طرح کے حصار کی ضرورت ہے۔ تو 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کون سا درود پاک پڑھیں؟ جون سا سیگا مرضی پڑھیں، چاہے آپ درود ابراہیم پڑھیں، چاہے آپ درود فتح پڑھیں، درود اہل بیت پڑھیں، درود امت پڑھیں، درود مغفرت پڑھیں، درود تنجینہ پڑھیں، درود تاج پڑھیں، درود صدقہ پڑھیں، ان باتوں کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ سب سے چھوٹا سیگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جون سا بھی سیگا آپ نے منتخب کرنا ہے۔ صرف میری ساتھ جو تاکید ہے یا تلقین ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جون سا بھی سیگا منتخب کیا ہے اس کے ساتھ آپ نے استغفار کو جوڑنا ہے۔ آج کے دور میں آپ جب استغفار کو درود پاک کے ساتھ جوڑو گے، یعنی 2 دعاؤں کو اکٹھا کر لو گے، تو انشاءاللہ العزیز رحمت کے موگے کھل جائیں گے، بگڑی جلدی بن جائے گی۔ تو آپ نے جون سا بھی سیگا منتخب کرنا ہے، اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، لیکن ساتھ آپ نے استغفار کو جوڑنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ چھوٹا سیگا منتخب کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے ساتھ آپ نے استغفار کو جوڑنا ہے، تو آپ یوں پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، یا اور چھوٹے سیگے جو ہے صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، اس کو درود فتح کہتے ہیں، یا درود اہل بیت ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ، یا درود مغفرت ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم
استغفرullah. یہ درود امت ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم استغفرullah. یا اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات استغفرullah. اس کو درود صدقہ کہتے ہیں. یا درود ابراہیم آپ پڑھیں گے. اگر آپ چھوٹا سیگا منتخب کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے, اور اگر آپ بڑا سیگا منتخب کرنا چاہتے ہیں یعنی درود تاج پڑھنا چاہتے ہیں, درود تنجینہ پڑھنا چاہتے ہیں, یا درود ابراہیم پڑھنا چاہتے ہیں, ان تمام باتوں کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں نے جو آپ کی رہنمائی کی ہے یا تاکید کی ہے یا تلقین کی ہے وہ یہ ہے کہ جون سا سیگا بھی آپ نے منتخب کرنا ہے, اس کے ساتھ آپ نے استغفار کو جوڑنا ہے. 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں گے. کون سا درود؟ جو آپ منتخب کریں گے. رات سونے سے پہلے 100 بار سید الاستغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. رزق حلال کماؤ اور کھاؤ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. یہ 2 شرائط ہیں. یہ 5 اعمال ہیں. ان 5 اعمال کی تاثیر کو بڑھانے کے لیے, زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے تھوڑا بہت آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا, یعنی صدقہ کرتے رہنا. دن ہو یا رات ہو, جب بھی آسانی ہو, ما تیسر من القرآن, قرآن میں سے جتنی آسانی ہو آپ نے تلاوت کرتے رہنا. اللہ بولو یہ کل پیکج ہے آسان اور محفوظ زندگی گزارنے کے لیے. اگر آپ جادو کے مریض ہو تو انشاءاللہ جادو ٹوٹ جائے گا. آپ رجت کے مریض ہو تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ رجت ختم ہو جائے گی. اس طرح آپ جناتی شیطانی اثرات سے متاثر ہوگے یا کسی بھی چینل سے آنے والی یا کسی بھی سورس سے آنے والی نیگیٹو انرجی سے آپ متاثر ہو گئے. انشاءاللہ دھیرے دھیرے جب یہ 5 اعمال تائب رہتے ہوئے, گناہوں سے بچتے ہوئے, معصیت سے بچتے ہوئے آپ کرتے جاؤ گے, ہیلنگ انرجی جنریٹ ہوتی جائے گی اور نیگیٹو انرجی ڈیفیوز ہوتی جائے گی. باقی جو تھوڑی بہت رہ جائے گی وہ ویسے ہی برن آؤٹ ہو جائے گی. آپ کے کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. آپ کے گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. آپ کے گھر میں یا آپ کی ذات میں جو بیماریاں ہیں وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی. اسی طرح اگر آپ مالی تنگ دستی کا شکار ہے تو اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا. یا آپ اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں, رشتوں پہ جو بندش لگی ہے, جب نیگیٹو انرجی ختم ہو جائے گی تو بندش ختم ہو جائے گی. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے تمام مسائل کو جن کا آپ کو سامنا ہے ذہن میں رکھ کر آپ نے 5 اعمال کرنے. اور اگر بالفرض اللہ نے آپ کو اسودہ زندگی دی ہوئی ہے تو آپ آخرت کو ذہن میں رکھ کر آپ 5 اعمال کریں, یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی طلب رکھ کر یہ 5 اعمال کریں, یا پھر اللہ کا قرب, اللہ کی معرفت یا مقام ولایت کو ذہن میں رکھ کر آپ یہ 5 اعمال کریں, یا مختصر آپ اجر و ثواب کے لیے یہ 5 اعمال کریں. دنیا کے لیے کرو گے تو اللہ دنیا بنا دے گا, آخرت کے لیے کرو گے تو اللہ دنیا بھی بنا دے گا اور اللہ آخرت بھی بنا دے گا. ان تمام باتوں کے فیصلے آپ نے خود کرنے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے. اگلی اور آخری بات, الحمدللہ شافیہ سوشل میڈیا کے ڈیجیٹل چینل کملی جو ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے, اس پہ پچھلے 2 سال سے اجتماعی عمل جاری ہے درود پاک کا. عاشقان رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سال میں یعنی 2023 اور 24 میں تقریباً 11.5 ارب درود پاک پڑھا ہے, اور دوسرے سال میں یعنی 24 اور 25 میں الحمدللہ 13.25 ارب درود پاک پڑھا ہے. دعوت میں آپ کو یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے درود پاک تھوڑی تعداد میں پڑھنا ہے تو آپ ارادہ کر لیں کہ میں 100 بار روزانہ پڑھوں گا دن میں اور 100 بار رات کو, 313 بار دن میں اور 313 بار رات میں, 500 بار دن میں اور 500 بار رات میں, اسی طرح 1000 بار دن میں یا پھر 1000 بار رات میں. تو اگر آپ نے یہ چھوٹی تعداد کا ارادہ کرنا ہے آپ انفرادی طور پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اگر آپ اس اجتماعی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اجتماعی عمل میں بھی شامل ہو جائیں گے. وہ تمام عاشقان رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو اس قافلے میں شامل ہیں, جو قافلہ مدینے کی طرف رواں دواں ہے, ان کی دعائیں بھی آپ کے شامل حال ہو جائیں گی, ان کی طرف سے ہیلنگ انرجی بھی آپ کی طرف فلو کرے گی. آپ کو اعمال کرنا آسان ہو جائے گا. اعمال کے اندر جو رکاوٹ آتی ہے یا بسا اوقات اعمال چلتے چلتے جو رک جاتے ہیں, ان تمام پریشانیوں سے آپ
आप महफूज हो जाएंगे। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि इज्तिमाई अमल में शामिल होने के लिए करोड़ों बार दुरूद पाक पढ़ना या करोड़ों की तादाद का इरादा करना ज़रूरी है। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। आप रोज़ाना 100 बार भी पढ़ना चाहते हैं, 50 बार भी पढ़ना चाहते हैं, तब भी आप इज्तिमाई अमल का हिस्सा बन सकते हैं। जो भी तादाद आपने पढ़नी, आपने खुद मुतय्यन करनी है, अपनी फुर्सत के मुताबिक, अपनी मोहब्बत और अकीदत के मुताबिक, अपनी इस्तिदाद के मुताबिक, अपने ईमान के मुताबिक उसका आपने हमारे सामने इजहार कर देना है। हम रिकॉर्ड में उसको लिख लेंगे। बाकी रहे वो खुश नसीब जो ये इरादा करना चाहते हैं कि हम हर महीने 1 लाख बार दुरूद पाक पढ़ेंगे, या जिंदगी में 10 लाख पढ़ेंगे, 50 लाख पढ़ेंगे, 1.25 करोड़ की नीयत करना चाहते हैं, 2 करोड़ की नीयत करना चाहते हैं, 10 करोड़ की नीयत करना चाहते हैं। और अगर आप इज्तिमाई अमल में शामिल होना चाहते हैं तो जो बयान में यानी वीडियो पे नंबर दिया जाता है, उस नंबर पे आपने 3 बातें हमें सेंड करनी है। अपना नाम, शहर का नाम और दुरूद पाक की तादाद जिसका आपने इरादा किया है। 10 लाख, 5 लाख, 1000 बार रोजाना, 50,000 महीने में, जो आपने इरादा किया है, ये 3 बातें आपने सेंड करनी। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अपना नाम, शहर का नाम और दुरूद पाक की तादाद। तो इंशाल्लाह जो सोशल मीडिया की टीम है वो आपके सेंड किए हुए दुरूद पाक को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेगी। तो इंशाल्लाह साबिक़ा सालों की तरह इस साल भी जब हम जून में टोटल करेंगे तो उस टोटल में आपकी तादाद भी शामिल होगी। यहाँ एक बहुत अहम बात है, अगर तो आप खुशी से, मोहब्बत से इज्तिमाई दुरूद पाक के अमल में शामिल होना चाहते हैं, यू आर वेलकम।